ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اپنے اس چینل پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کمپلیٹ کر لی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو الحمدللہ وہ کافی حد تک سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر کچھ بھی اس میں ایسے کنسیپٹس ہوں گے آپ کے جو کہ خاص طور سے شیعہ سنی سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ کلیئر ہو چکے ہوں گے الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ ہم ایک نئی بایوگرافی سٹارٹ کرنے والے ہیں، اور جن صحابی کی میں بایوگرافی سٹارٹ کرنے والا ہوں وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ان کے لیے کسی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہی از دا گریٹسٹ صحابی، اور سب سے پہلے اگر کسی صحابی کا نام آتا ہے لسٹ میں تو انہی کا نام آتا ہے، اور میں بات کر رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ جہاں جہاں نام سنیں گے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کے ساتھ میں ہی ملے گا۔ یہی ان کے لیے سب سے بڑا ایک کمپلیمنٹ ہے، اور فضیلتیں تو ان کی بہت ساری ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ اگر فضیلتوں پر کلاس کری جائے تو کئی کلاسز صرف فضیلتوں پر ہی ان کے نکل جائیں گی، اور تب بھی وہ فضیلتیں ان کی کمپلیٹ نہیں ہو پائیں گی۔ انشاءاللہ میری طرف سے کوشش رہے گی کہ میں جتنا ڈیٹیل ہو سکتا ہے، جتنا پاسبل ہے میرے لیے میری نالج کے حد تک، اتنا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آپ بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بایوگرافی کو اچھے سے جان سکیں، سمجھ سکیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے لینیج کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ لینیج جس کو ہم نسب کہتے ہیں، اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب کو بیک ٹریک کیا جائے، لینیج کو ان کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے 6th جنریشن میں جا کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر جو ہیں وہ کامن انسسٹرز ہیں دونوں کے، 6th جنریشن میں جا کر کے۔ اگر آپ حضرت ابو بکر کے والد، ان کے دادا، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد ایسے بیک ٹریک کرتے ہیں تو 6th جنریشن میں جا کر کے کعب ابن لؤی ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی بیک گراؤنڈ مطلب لینیج میں بھی آتے ہیں، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیملی لینیج میں بھی آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سے ان کے بیٹے الگ الگ قبیلوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہو، تو دونوں الگ الگ قبیلوں سے بلانگ کرتے ہیں۔ اگر آپ 6th جنریشن میں جائیں گے تو ان کی کامن لینیج ملے گا آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر قبیلے کے بارے میں بتایا جائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ ہے وہ بنو تیم ہے۔ الگ الگ آپ کو پتہ ہے کہ قبیلے تھے، قبیلوں کا ہی سسٹم زیادہ وہاں ٹرائبل سسٹم تھا مکہ میں اس وقت۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے سے آتے ہیں وہ بنو تیم ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا قبیلہ نہیں ہے، اس کی پاپولیشن بھی بہت کم ہے، اور اگر اکنامک سٹیٹس کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو کوئی بہت زیادہ مالی خاندان والا یہ قبیلہ نہیں تھا، جیسے کہ بنو مخزوم ہے تو اس لیول کا نہیں تھا، لیکن ایک عزت دار گھرانہ، عزت دار قبیلہ تھا یہ۔ اس قبیلے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں اصلی نام ابو بکر نہیں ہے، ابو بکر ایک لقب ہے ان کا، ایک نک نیم کہہ لیجئے، اور جس کو کنیت کہتے ہیں، کنیت ہے ان کی۔ اور ان کا اصلی نام جو ہے، جو پیدائش کے وقت ان کے والد نے رکھا تھا، وہ عبد الکعبہ تھا، اور کیونکہ اس وقت تک توحید نہیں تھی، اس معاشرے میں اسلام کا پیغام ابھی تک آیا نہیں تھا، تو عبد الکعبہ انہوں نے نام رکھا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام دین لے کر کے آئے، اور اس کا سب سے بڑا جو ایسنس ہے اسلام کا وہ توحید ہے، اور شرک کو بالکل ہی شرک سے پاک کرتا ہے اسلام جو ہے۔ شرک کا کہیں پر بھی اگر خدشہ ہو، چاہے وہ نام میں ہو، صفات میں ہو، یا کسی بھی چیز میں ہو، تو اس کو اسلام میں بالکل پسند نہیں کیا گیا ہے۔ سب سے جو سیریس میٹر ہے اسلام میں وہ شرک ہی ہے، تو اس نام میں بہت بڑا ایک شرک تھا، عبد الکعبہ یعنی کہ کعبے کا بندہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا یہ نام چینج کر کے عبداللہ رکھ دیا تھا، صرف عبداللہ ابن عثمان۔ تو ان کا اصلی نام جو ہے، بہت سارے لوگ آپ کی دیکھ لی بد نصیبی ہماری مسلم امت کی کہ اتنے بڑے صحابی ہیں، سب سے بڑے صحابی ہیں، اور بچے کو ان کا نام پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کا اصلی نام کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں سے بھی پوچھیں گے جو اسلام کی اچھی نالج بھی رکھتے ہیں، ان تک کو بھی ان کا اصلی نام نہیں پتہ ہوتا ہے۔ تو ان کا اصلی نام ہے عبداللہ ابن عثمان، حضرت ابو بکر کا اصلی نام ہے عبداللہ ابن عثمان، اور ابو بکر جو ہے وہ ان کی کنیت ہے۔ وہ کیوں رکھی گئی تھی؟ دیکھیے، ابو بکر، بکر کہتے ہیں جو چھوٹا ایک اونٹ ہوتا ہے، بچپن میں وہ بہت زیادہ ادھر ادھر کودتا پھرتا ہے، وہ بہت زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے، تو اس کو بکر کہتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر بہت چھوٹے تھے تو وہ بھی بہت زیادہ انرجیٹک تھے، پتلے دبلے تھے، اور بہت زیادہ ادھر ادھر کھیل کود کرتے رہتے تھے، تو ان کے والد نے ان کا نام ابو بکر رکھ دیا تھا، یعنی کہ کھیلنے کودنے والے بکر جو ہوتے ہیں ان کا سردار، سب سے بڑا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کا جو ابو بکر نام ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہے بکر، کیونکہ وہاں پر اونٹوں کو کہا جاتا ہے، تو اس وجہ سے
بہت سارے ان کے پاس اونٹ تھے، چھوٹے چھوٹے جو اونٹ ہوتے ہیں ان کو بکر کہتے ہیں، تو بہت سارے ان کے پاس چھوٹے چھوٹے اونٹ تھے، اس وجہ سے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے اونٹ ہو، اس وجہ سے ان کی یہ کنیت پڑی ابو بکر، اور اسی سے وہ مشہور ہو گئے، کیونکہ ان کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ تھے، عرب میں ایک یہ کلچر ہے کہ اگر کسی کی کوئی کنیت ہوتی ہے تو کنیت سے ہی اس کو زیادہ تر بلایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ابو بکر نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ ان کے والد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کے والد کا نام تھا عثمان، اور عثمان ان کا نام تھا، لیکن مشہور یہ اپنی کنیت سے تھے، یہ بھی ان کے والد، اور ان کی والد کی کنیت تھی ابو قحافہ۔ آپ اگر سیرت پڑھیں گے تو بہت ساری جگہ پر آپ کو، اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آپ کو ڈینوٹ کرتے ہیں تو وہ اسی نام سے ایڈریس کرتے ہیں کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا حیثیت، یا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ابو قحافہ کہاں سے۔ ابو قحافہ جو ہے وہ ان کے والد کا لقب ہے، اسی لقب سے وہ مشہور ہیں، اور ان کا اصلی نام تھا عثمان۔ اور ان کے والد جو تھے بہت شروع میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پیغام لے کر آئے تھے تو انہوں نے بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کے خلاف ایڈوائز کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم نے پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا، اور تم نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے نئے دین پر آ گئے ہو، اور جتنا پیسہ تھا تم نے اپنا سارا خرچ کر دیا، غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرتے ہو، بہت مطلب اگینسٹ میں رہا کرتے تھے۔ اگینسٹ میں رہنا، آپ دیکھیے دو طریقے کی مخالفت ہے، اگر آپ سیرت کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، اس میں غور و فکر کریں گے تو دو طریقے کی مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے۔ ایک ہوتے ہیں جنہوں نے اچھے طریقے سے مخالفت کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں تمہارا دین غلط ہے اور تم نے اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیا اور تم نے غلط کیا ایسے کر کے، تو وہ مطلب اچھے طریقے سے منع ہی کیا کرتے صرف۔ اور ایک جو مخالفت ہوئی ہے وہ بدترین مخالفت ہوئی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تو غلط کہا ہی جاتا تھا، ان سے بد کلامی بھی کی جاتی تھی، ان کو برا بھلا بھی کہا جاتا تھا، اور بالکل مطلب ایک جو عرب کا ایک معاشرہ تھا جس میں ہر اچھے خاندان والے سے، اچھے گھر والے سے جس کی عزت ہوا کرتی تھی، اس سے اس طریقے کی بدتمیزی کبھی بھی نہیں کری جاتی تھی، تو اس لیول تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا۔ اور ایون صرف بد کلامی ہی نہیں کی گئی ہے، بہت ساری جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل ٹارچر بھی جھیلنا پڑا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ اسی طریقے کی مخالفت کرتے تھے، جو صرف اپنے زبان سے کہا کرتے تھے کہ نہیں اس کا ساتھ مت دو، اور تم نے غلط دین چن لیا، اپنے ماں باپ کا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے تم نے۔ کبھی مطلب ولگیرٹی پر نہیں گئے وہ کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ان کے دین کو نعوذ باللہ بد کلامی کی ہو کبھی، تو اس لیول پر کبھی بھی نہیں گئے، منع کرتے تھے۔ مخالفت بہت ٹائم تک کی انہوں نے، اور فتح مکہ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، بہت بوڑھے ہو گئے تھے یہ، اور ان کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی، اس وقت تک دکھنا بھی بند ہو گیا تھا ان کو، تب آ کر کے انہوں نے جب فتح مکہ ہوا ہے تو انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ بھی واقعہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ بہت ہی مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے، جو وہاں پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈائلاگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پورا، تو انشاءاللہ جب وہ آئے گا تو میں اس کو بیان کروں گا۔ اور ان کی والدہ کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو سلمہ بنت صخر ان کا نام تھا، اور بہت زیادہ ڈیٹیل سے ان کے بارے میں کہیں نہیں ملتا ہے، لیکن ایک چیز جو بہت کلیئر ہے وہ یہ کہ انہوں نے شروعاتی دور میں، ابتدائی دور میں ہی مکہ کے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھیں یہ، اور کیونکہ ان کے بیٹے بھی کریکٹر کے اتنے زبردست تھے، وہ سمجھتی تھیں کہ میرا بیٹا کچھ غلط تو نہیں کرے گا، تو جب انہوں نے اپنی ماں کے سامنے دعوت پیش کی اسلام کی، شروع میں ایک آدھ بار انہوں نے منع کیا ہوگا، ریلیکٹنٹ تھیں وہ، لیکن اس کے بعد جب دیکھا انہوں نے کہ یہ دین جو ہے، اس کی ٹیچنگز جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں، بہت اچھی ٹیچنگز ہیں، تو انہوں نے پھر اس کو قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا تھا۔ انیشیل اسٹیجز میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اپنی مکہ کی۔ اگر فزیکل اپیئرنس کی بات کی جائے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو بہت زیادہ ہمیں ان کی ڈیٹیل نہیں ملتی ہیں، لیکن ایک چیز جو ہر الگ الگ ہمیں نریشن سے، الگ الگ روایت سے ہمیں ملتی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دکھنے میں بہت پتلے دبلے شخص تھے، لمبے تھے اور بہت پتلے دبلے تھے، اور کسی روایت میں تو آتا بہت ہی زیادہ پتلے تھے، اتنے پتلے تھے کہ لگتا تھا بس ہڈیوں پر ان کی کھال چپکی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ دکھنے میں جسمانی طور سے کمزور لیکن ایمان میں سب سے زیادہ مضبوط، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو تھے بہت پتلے دبلے شخص تھے، اور لمبے تھے، کافی ہائٹ ان کی کافی زیادہ لمبی تھی، اور ایک ان کا جو لائٹ کمپلیکشن تھا، جیسے کہ ویٹش کمپلیکشن ہوتا ہے، جیسے انڈیا پاکستان کا آپ کہہ لیجیے جو ایک گیہواں رنگ ہوتا ہے، اس طریقے کا ان کا کمپلیکشن تھا، بہت زیادہ گورے نہیں تھے اور بہت زیادہ کالے نہیں تھے، ایک ٹپیکل عرب کمپلیکشن تھا، ویٹش جو گیہواں رنگ کا ہوتا ہے۔ اگر ان کی ارلی لائف کے بارے میں بات کریں، یعنی کہ اسلام لانے کے، اسلام کی دعوت آنے سے پہلے کے دور کے بارے میں اگر بات کریں، تو بہت زیادہ روایت ہمیں نہیں ملتی ہیں، جو کہ ایک آبویس سی چیز ہے
کہ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر اسلام کا ایک اتنا زبردست میسج آئے گا جو کہ گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں مشہور ہو جائے گا۔ تو کسی کی لائف کو اتنا زیادہ مانیٹر کوئی نہیں کرتا تھا کہ ہاں ان کے یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کے آگے جا کر کے ایک بایوگرافی ہمیں لکھنا ہوگی تو ان کی ایک ایک چیز کو نوٹس کیا جائے۔ لیکن کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک مشہور شخصیت تھے، ویسے بھی اسلام لانے سے پہلے، تو کافی ساری روایتوں سے ہمیں تھوڑا تھوڑا ایک آپ کہہ لیجیے جیسے بلو پرنٹ ٹائپ کا مل جاتا ہے، ہمیں کچھ روایتیں ملتی ہیں جن سے ہم ان کے بچپن کے واقعات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایک تو دیکھیے سب سے پہلی جو سب سے مشہور چیز تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میں، جو کہ اسلام لانے کے بعد بھی کافی مشہور تھی اور سب لوگوں کو پتہ تھی، کہ وہ جو تھے ایک ایکسپرٹ تھے علم انساب میں۔ اب علم الانساب کیا ہوتا ہے؟ جس کو کہتے ہیں سائنس آف جینیالوجی، یعنی کہ نسب کے بارے میں سب کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھے سے پتہ ہوتا تھا۔ انسائکلوپیڈیا کہا جاتا تھا ان کو۔ کسی بھی شخص کے اگر باپ دادا کے بارے میں جاننا ہے کہ یہ کس پیڑھی سے آتے ہیں، کس لینیج سے آتے ہیں، اور ان کے باپ دادا کون ہیں، یہ کس گھرانے سے ہیں، یہ کس وہ قبیلہ ہے اس قبیلے سے ہیں، تو ایک ایک شخص کا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ رہتا تھا۔ ایون خالی مکہ کا ہی نہیں، مکہ کے باہر بھی جتنے قبائل تھے، بڑے بڑے قبائل تھے، ان سب کے بارے میں بھی پتہ رہتا تھا اور زیادہ تر لوگوں کو جانتے تھے۔ جب ہم سیرت آپ اگر اپنے اچھے سے پڑھی ہوگی، سیرت میں آپ دیکھیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے مینا کے میدان میں جایا کرتے تھے لوگوں کے پاس، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر کے جایا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی بتا دیا کرتے تھے کہ آپ اب جن سے ملنے جا رہے ہیں وہ فلاں شخص ہیں اور ان کا خاندان قبیلہ یہ ہے، پورا ان کو خاندان بتا دیا کرتے تھے، اور ان کا اگر قریش سے کوئی کنیکشن ہوا کرتا تھا تو اس کنیکشن کو بھی بتا دیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کنیکشن کو یوز کر سکیں۔ تو انسائکلوپیڈیا آف جینیالوجی کہہ لیجیے ان کو، علم الانساب کے بہت ماہر تھے۔ اور کچھ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایون اونٹوں کے بارے میں بھی پتہ رہتا تھا کہ یہ اونٹ کا کس نسل کا کس خاندان کا اونٹ ہے۔ ایون اتنی زبردست ان کی نالج تھی، ان کو اس چیز میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپرٹیز دی تھی، تو بہت مشہور تھے اس چیز کو لے کر کے اسلام کے آنے سے پہلے بھی۔ اور ایک اور جو چیز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے اور وہ بالکل صحیح ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ اسلام کے آنے سے پہلے بھی انہوں نے بچپن سے لے کر جب تک اسلام کا انہوں نے پیغام نہیں سنا تب تک انہوں نے وہ بت پرستی نہیں کی۔ بہت کم لوگ ایسے تھے مکہ میں جنہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، وہ شرک نہیں کیا ہو کبھی بھی۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بھی آتا ہے۔ ایک بار حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ان کو کسی مندر، جیسے مندر ہوتا ہے وہاں پر بت تھے کافی سارے، وہاں لے گئے تھے کیونکہ وہاں پر ایک شرک ہوتا تھا، بہت بتوں کی پوجا بہت عام تھی، تو وہ اپنے بیٹے کو بھی لے کر کے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ تم بھی چلو ساتھ میں، تم بھی ان کی عبادت کرنا، ان کی پوجا کرنا۔ تو حضرت ابوبکر جانا نہیں چاہتے تھے لیکن ان کے والد ان کو زبردستی لے گئے۔ جب لے کر کے گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ریشنل تھے تھنکنگ میں، انہوں نے جا کر کے ایک بت کے سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے اس بت سے کہا کہ لاؤ مجھے بھوک لگ رہی، مجھے کھانے کے لیے کچھ دو۔ تھوڑی دیر انتظار کیا، پھر دوسرے بت کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے کپڑوں کی حاجت ہے، مجھے کوئی اچھے کپڑے چاہیے، مجھے کپڑے دو۔ تو وہاں سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اب ان کے والد ہی دیکھ رہے تھے تو انہوں نے غصے میں اس بت کو ہاتھ مار کر پھینک دیا، کہا کہ یہ بیکار ہیں، انہوں نے کوئی میری بات نہیں سنی اور یہ میری کسی بھی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے، کھانے کو بھی نہیں دے سکتے، کپڑا پہننے کے لیے نہیں دے سکتے، تو یہ بیکار ہیں۔ انہوں نے پھینک دیا اور وہ بت ٹوٹ گیا تھا۔ تو اس کے بعد ان کے والد نے ان کو لے جانا ہی بند کر دیا، انہوں نے کہا کہ اس کو لے جا کر یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ تو میرے لیے مصیبت کھڑی کر دے گا، کل کو لوگ میرے اوپر چڑھ کر آئیں گے اور کہیں گے کہ تم اپنے بیٹے کو لے کر کے آتے ہو، وہ جو ہمارے خدا ہیں، جو ہمارے بت ہیں ان میں مانتا نہیں، ان کی بے حرمتی کرتا ہے اور بے ادبی کرتا ہے ان کی۔ تو اس کے بعد ان کے والد کبھی ان کو لے کر کے ہی نہیں گئے کبھی مندر، اور کبھی انہوں نے بت پرستی کی ہی نہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ دیکھیں اسلام کے آنے سے پہلے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے لے کر جب تک جوان ہوئے تب تک وہ قریش میں بہت ہی زیادہ مشہور ہو چکے تھے اور ون آف دا موسٹ لوڈ پرسنالٹیز میں آتے ہیں وہ۔ اور ان کا جو کریکٹر تھا، ایک خاموش مزاج کے وہ شخص تھے اور بہت اچھے سے بات کرتے تھے کہ لوگوں سے کسی سے بات بھی کرتے تھے تو، اور کبھی ان کے منہ سے کوئی غلیظ بات نہیں نکلتی تھی، ان کے بات کرنے کا بھی طریقہ بہت اچھا تھا، اور ایک چیسٹ اینڈ ڈگنیفائڈ کریکٹر کے وہ شخص تھے جن سے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت کلوز کہہ لیجیے کریکٹر میں، سب سے زیادہ کلوز اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر میں آئے گا دور جاہلیت میں۔ اسلام آنے کے بعد تو زیادہ تر لوگوں کی، کیونکہ اسلام کریکٹر پر بہت زیادہ کام کرتا ہے، ایک ایک چیز پر، پڑوسیوں کے حق پر، رشتہ داروں کے، گھر والوں کے، ایون سڑک پر چلنے تک کے حقوق بتاتا ہے، تو آپ کا ایک کریکٹر ریفائن ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن دور جاہلیت میں جہاں پر ان چیزوں کے بارے میں زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا تھا، ان چیزوں کو زیادہ بتایا نہیں جاتا تھا، اس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ایک اپنے پاس سے ہی ان کو ہدایت دی تھی،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر تو تھا ہی سب سے بہترین، لیکن ان کے بعد جو سب سے کلوز ان کے آتے ہیں کریکٹر میں اس دور جاہلیت میں، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ کبھی بھی آئیڈل ورشپنگ میں یعنی کہ بت پرستی میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ انوالو نہیں ہوئے، اور کبھی بھی کسی بھی فاحشہ میں یا زنا میں، ان میں کسی کاموں میں بھی کبھی انوالو نہیں ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ۔ کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک معجزہ ہے ایک طریقے سے کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر یہ سب چیزیں بہت عام تھیں، بہت کامن تھیں، اس جگہ پر ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو اس وجہ سے ان کا جو ایک کریکٹر تھا بہت ہی نوبل کریکٹر کے تھے وہ، اور مشہور بھی تھے اسی وجہ سے، اور عزت بھی ان کی بہت زیادہ تھی ان چیزوں کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں روایتوں میں مل جاتی ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے لیے پہلے بھی مشہور تھے، اسلام کے آنے سے پہلے بھی۔ جیسے جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بڑے ہوتے رہے، ویسے ہی ان کا ٹریڈ میں، بزنس میں انٹرسٹ بڑھتا گیا، اور انہوں نے ہلکے ہلکے اپنے بزنس کو بڑھا کر کے ایک بہت بڑا بزنس سیٹ اپ کر لیا تھا۔ اور اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا، سیرت میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک ایک بہت بڑے بزنس مین بن چکے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسلام کی دعوت پہنچی تھی، اور اسلام کی دعوت کو انہوں نے عام کرنا شروع کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جتنا بھی ان کے پاس مال تھا، جتنا بھی ان کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے سارا اسلام کے لیے لگا دیا تھا، اسلام کی مدد کے لیے لگا دیا تھا، اور بہت سارے غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے، اور ان کی جو ان کے مالک تھے ان کو مارا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے۔ اس میں سب سے زیادہ مشہور واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کا جو مالک تھا امیہ ابن خلف، وہ پریشان کر رہا تھا، ٹارچر کر رہا تھا اسلام لانے کی وجہ سے، تب انہوں نے اس کو امیہ ابن خلف کو بہت سارا پیسہ دے کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا تھا۔ بہت مشہور واقعہ ہے، مطلب ان کی ویلیو اس وقت اگر 1 دینار کی بھی، وہ کہتا ہے کہ اگر 1 دینار میں بھی مانگتے تو میں ان کو دے دیتا، لیکن اتنا بڑا بے وقوف ہے ابو بکر کہ اس نے 100 دینار مانگے، 100 دینار میں اس نے بلال کو خرید لیا۔ اور دوسری سائڈ پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ بے وقوف ہے، اگر وہ مجھ سے 1000 دینار بھی مانگتا تو میں 1000 دینار بھی دے دیتا بلال کی آزادی کے لیے۔ تو یہ اپنے اپنے ایک کانسیپٹ کا، ایک بلیف کا وجہ تھی جس کی وجہ سے دونوں کے پوائنٹ آف ویو الگ تھے۔ خیر، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت سارا پیسہ ان کے پاس تھا اسلام کی دعوت آنے سے پہلے بھی، اور انہوں نے وہ سارا پیسہ جو تھا اسلام کی دعوت میں لگا دیا تھا۔ 2 لوگ تھے جن کے پاس بہت سارا پیسہ تھا، اور انہوں نے اپنا سارا پیسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگا دیا تھا، بنا کچھ سوچے، بنا کچھ سمجھے۔ اپنے گھر والوں تک پر انہوں نے اتنا زیادہ خرچ نہیں کیا تھا۔ پہلے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ دونوں کے پاس پیسہ تھا، بہت بڑے بزنس مین تھے دونوں، اور انہوں نے اپنا سارا پیسہ، جتنا بھی پیسہ تھا، اسلام کی خاطر لگا دیا تھا۔ اسی وجہ سے بہت ساری روایتوں میں آپ کو ملے گا کہ وہ شخص بہت بہترین ہے جنہوں نے اپنا سارا پیسہ اللہ کی راہ میں لگا دیا، اور انہوں نے اس کے عوض جنت خرید لیے۔ تو بہت ساری روایتوں میں اس کے ریفرنسز ہمیں مل جاتے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ جب بھی نام سنتے ہوں گے تو ان کے نام کے ساتھ آپ نے ایک لقب سنا ہوگا، ابوبکر الصدیق۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹائٹل دیا تھا، ایک لقب دیا تھا، جو کہ الاسراء والمعراج کے واقعے پر پیش آیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسراء والمعراج پر گئے تھے، جب انہوں نے آ کر کے یہ بات بتائی لوگوں کو، تو یہ کیونکہ ایک امپاسبل سی چیز تھی کہ اتنا لمبا ڈسٹینس ٹریول کرنا، اور پھر اس کے بعد جنت اور دوزخ کی بات ہے، تو یہی مطلب لوگوں کے لیے اس چیز کو سمجھنا بہت ہی مشکل تھا، اور پریکٹیکل نہیں تھا وہ اس زمانے میں۔ اب دیکھیے، اللہ کے لیے تو سب کچھ پریکٹیکل ہے، پاسبل ہے، لیکن ایک عام انسان کے لیے پاسبل نہیں تھا۔ تو جب یہ بات ابو جہل نے سنی، ابو جہل نے جا کر کے سب سے پہلے ابو بکر کے پاس گئے، اور حضرت ابو بکر سے جا کر کے اس نے پوچھا، ابو جہل نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے وقت میں بیت المقدس تک گیا ہوں اور وہاں سے واپس بھی آ گیا ہوں، تو تم اس شخص کو کیا کہو گے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ وہ شخص ٹھیک نہیں بول رہا ہے، یا تو اس کی دماغی حالت صحیح نہیں ہے۔ تو ابو جہل جو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جاؤ پھر اپنے دوست کو جا کر کے دیکھو، اور وہ پاگل ہو گیا ہے، اور وہ یہی باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں رات میں بیت المقدس تک گیا تھا، اور اس کے بعد پھر آسمان تک گیا تھا، اللہ تک، تو اس کا دماغ پاگل ہو گیا ہے بالکل ہی، اور اس کو جا کر کے دیکھو۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہوگا۔ تو اس پر ابو جہل جو ہے وہ کافی مطلب حیران بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا تم ایسی بات کو مان لو گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت اس پر رپلائی کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے تو اس سے زیادہ بڑی بات مان لی ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک وحی آتی ہے، ایک فرشتہ وحی لے کر کے آتا ہے، اور وہ اللہ کا دین ہمیں پڑھ کر کے سناتے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ بڑی بات ہے۔ جب اس پر ایمان لے آیا میں، تو پھر ہر چیز پر ایمان لے آنا ہمارے لیے فرض ہے۔ تو وہاں سے حضرت ابوبکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتہ؟ تو وہ کہتے ہیں، واقعہ بتاتے ہیں پورا کہ ابو جہل میرے پاس آیا تھا، اس نے ایسے ایسے مجھ سے کہا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ پھر تم نے کیا کہا ابو جہل کو؟ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اگر رسول اللہ نے ایسا کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہوگا، اس میں 1% جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہاں پر آنسو آ جاتے ہیں، اور خوشی سے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا متھا چومتے ہیں اور کہتے ہیں، پھر وہاں پر ان کو ٹائٹل دیتے ہیں الصدیق کا، کہ تم سب سے سچے ہو۔ وہاں پر ان کو پہلی بار یہ ٹائٹل ملا تھا، اور اس ٹائٹل سے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہو گئے ہیں، ابو بکر الصدیق۔ جب تک یہ پورا نام نہیں لیا جائے تو نام بھی یاد لگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو نوازا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے کافی سارے ٹائٹلز ہیں جو قرآن میں ہی آتے ہیں، جن کو دیے گئے ہیں، یا ان کے کوئی آس پاس کے جو لوگ تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، ان لوگوں نے ان کو ٹائٹلز دیے ہیں، جیسے کہ العتیق، الاتقیٰ۔ یہ ایک الگ الگ ٹائٹلز ہیں جو ان کے آس پاس کے لوگوں نے یا قرآن میں ان کے بارے میں آتا ہے، جیسے کہ الاتقیٰ جو ہے وہ تو قرآن میں ہی آتا ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا سارا مال جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ غالباً شاید سورۃ اللیل میں آتا ہے یہ، اور وہاں پر انڈائریکٹ ریفرنس ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج کی کلاس کے لیے انشاءاللہ ہم ان کلاسز کو شارٹ ہی رکھیں گے، بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں لوگوں کا انٹرسٹ اتنا نہیں رہتا ہے سننے میں۔ انشاءاللہ شارٹ ہی رکھیں گے، 20-25 منٹ کی یا میکسیمم آدھے گھنٹے کی۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فیملی ہے ان کے بارے میں بتاؤں گا، ان کی جو وائفز ہیں، ان کی بیویاں ہیں، اور ان سے جو ان کی اولادیں ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو اس میں اگر کمیاں غلطیاں ہو گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔